الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج کا ٹاپک ہے بیمار کا روزہ، یعنی اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے روزے کے سلسلے میں کیا حکم ہے، یہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے: بیمار کا روزہ قرآن کی روشنی میں، بیمار کا روزہ احادیث کی روشنی میں، روزے کا فدیہ، متبادل روزوں کا حکم۔ بات شروع کرتے ہیں بیمار کا روزہ قرآن کی روشنی میں، یعنی قرآن کی روشنی میں اس کا کیا حل ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے روزے کے سلسلے میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار یا سفر پر ہو، اس فریز کو فوکس کریں، اور جو کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی روزے کے دنوں میں رمضان کے مہینے میں کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حکم دیتے ہیں کہ جتنے روزے چھوٹ رہے ہیں بیماری کے سبب یا سفر کے سبب، اس کی گنتی پوری کر لیں اور بعد میں ان روزوں کو مکمل کریں۔ اب دیکھتے ہیں بیمار کا روزہ احادیث کی روشنی میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آدمی رمضان میں بیمار ہو جائے، پھر مر جائے اور روزے نہ رکھ سکے تو اس کی جانب سے کھانا کھلایا جائے گا اور اس پر قضا نہیں ہوگی، اور اگر اس نے نظر مانی تھی تو اس کا ولی اس کی جانب سے پورا کرے گا۔ یہاں پر دو تین باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ کوئی مسلمان رمضان کے مہینے میں بیمار ہو گیا اور اس کو بیماری سنبھلنے بھی نہیں دی بلکہ وہ انتقال کر گیا، تو اس کے جو روزے چھوٹے تھے وہ اس کے بدلے میں اس کے ہیر جو ہیں، ورثہ جو ہیں، وہ فدیہ دیں گے اس کی چھوڑی ہوئی میراث میں سے، اور اس کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر مرحوم نے نظر مانی تھی تو اس کا ولی اس کی جانب سے اس کے روزے پورے کرے گا۔ قے ہونے پر روزے کا کیا کرے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو قے ہو جائے، یعنی کوئی روزے کی حالت میں اس کو قے ہو جائے اور وہ روزے سے ہو تو اس پر قضا نہیں، یعنی وہ روزہ کنٹینیو کرے، روزے کو نہ بریک کرے اور نہ ہی اس کو پوسٹ پون کرے۔ ہاں اگر اس نے قصدن قے کی تو قضا کرے، یعنی جان بوجھ کر قے کی یا کوئی ایسی ریزن آ گئی تھی جس سے اس کو قے کرنا پڑا، تو ویسی سچویشن میں اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو قضا کرے یعنی پوسٹ پون کرے۔ It was narrated that Abu Masruq said, I heard Fadalah bin Ubaid al-Ansari رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrating that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم came out to them on a day when he was fasting. عبید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، یعنی اپنے مکان کے باہر آئے اور وہ روزے سے تھے۔ He called for a vessel and drank. پھر انہوں نے ایک پانی کا برتن مانگا اور پیا۔ We said, O messenger of Allah, you are fasting today. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ تو آج روزہ تھے۔ He said, yes, but I vomited. ہاں لیکن میں نے قے کر دی۔ تو اس حدیث سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کسی وجہ سے اگر قے کر دینا پڑا تب روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا واجب ہوگی۔ ضعیف اور حاملہ خواتین کا روزہ، اس سلسلے میں آیت کو دیکھیں۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں مقدار پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں یعنی ڈیفیکلٹی محسوس کرتے ہیں وہ فدیہ دیں جو ایک مسکین کا کھانا ہے۔ بس جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ قرآن کی آیت کے بیسس پہ صحابہ کرام مزید تفصیل بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یعنی ابھی جو تفصیل آیت میں نے پڑھی اس کا ایک فریز ہے یہاں،
زیادہ بوڑھے مرد و عورت جو کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں کے لیے رخصت ہے کہ روزے نہ رکھیں بلکہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اور یہاں پر یہ ایسی عورتوں کا ذکر ہے جو حاملہ ہیں، دیکھیں، اور حاملہ نیز دودھ پلانے والی عورت بچے کے نقصان کا خوف کریں تو روزے نہ رکھیں اور روزوں کے بدلے فدیہ دیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں یعنی مرضعہ اور حاملہ کو اپنے بچوں کے نقصان کا خوف ہو تو وہ بھی روزے نہ رکھیں اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ یعنی آیت کے اس حصے پر فوکس کر کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی آیت کے اس حصے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بوڑھے ضعیف آدمی کو یا عورت کو روزے کا فدیہ دینے کی اجازت دی ہے، اور خواتین میں جو حاملہ ہیں یا بچے کو دودھ پلاتے ہیں ان کو اپنے روزے کے بدلے فدیہ دینے کی اجازت دیے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے حق میں باقی رکھا گیا ہے، جیسا بھی میں نے ڈسکرائب کیا ہے۔ حائضہ عورت روزے ملتوی کرے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نماز اور روزے نہیں چھوڑتی، یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ یعنی عورت جب مینسس کے دنوں سے گزرتی ہے تو نماز اس کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، نماز وہ پوسٹ پون نہیں کرتی، البتہ روزے وقتی طور پر چھوڑتی ہے لیکن روزوں کو بعد میں رکھنا رہتا ہے۔ یہ تفصیل مزید آگے کی حدیثوں میں دیکھیں۔ Postponement of fast during menses. It was narrated that Aisha radhiyallahu ta'ala anha said, "We used to menstruate at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he would order us to make up for the missed fasts." یعنی جن روزوں کا رمضان کے مہینے میں نقصان ہو گیا ان کی تلافی بعد میں کرنا ہے اگر ریزن مینسس ہو۔ یہ حدیث دیکھیں، we would menstruate during the time of the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Then when we became pure, we were ordered to make up the fast, but we were not ordered to make up the salat. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کو جو مینسس کے دنوں سے گزر رہی تھی انہیں روزے کو ڈسکنٹینیو کرنے کے لیے کہا، اور پھر بعد میں جب وہ پاک ہو جائیں تو انہیں ان روزوں کی تعداد کو پوری رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن نمازیں جو چھوٹ جاتی ہیں انہیں پوسٹ پون کرنے کا حکم نہیں ہے۔ مستحاضہ کا اعتکاف، اس کی تفصیل یہ ہے کہ مینسس کے علاوہ جو ان نیسیسری ایکسٹرا بلیڈنگ ہوتی ہے کسی بیماری کے سبب، اس کو استحاضہ کہتے ہیں، اور اس خاتون کو جو اس مرض میں مبتلا ہے مستحاضہ کہلاتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک خاتون ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جو مستحاضہ تھی اعتکاف کیا۔ وہ سرخی اور زردی یعنی استحاضہ کا خون دیکھتی تھی، اکثر تشت ہم ان کے نیچے رکھ دیتے اور وہ نماز پڑھتی رہتی۔ یعنی وہ ایک بیماری ہے جس سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا متاثر تھی، اور اس کے حکم کے لیے یہ حدیث ہم کو کافی ہے کہ اگر اس طرح سے ان نیسیسری بلیڈنگ ایکسٹریم نہ ہو، اگر خاتون کے پاس روزہ رکھنے کی کیپیسٹی ہو، اتنی انرجی ہو ایسی حالت میں بھی، تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے، اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، یہاں تک کہ نمازیں بھی پڑھ سکتی ہے ایسی حالت میں، چونکہ اس کا حکم مینسس کے علاوہ ہے۔ یہ ایک بیماری ہے۔ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ روزے کا فدیہ، اس سلسلے میں میں نے ایک فتویٰ معلوم کیا ہے، فتویٰ دیکھیں، اور اس کا سورس میں نے نیچے بھی لکھ دیا ہے۔ روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک محتاج کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا 2 کلو گرام گیہوں یا 4 کلو گرام جو یا غلے کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ فدیہ فی روزہ صدقہ فطر کے برابر ہے۔ یہاں پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک مسکین کو، ایک محتاج کو کھانا کھلانا ہے تو 2 وقت کا کیوں کھانا کھلایا جائے؟ چونکہ یہ دراصل ایک روزے کا کمپنسیشن ہے۔ روزے میں چونکہ ہم سحری بھی کرتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، 2 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، اسی لیے اس کا کمپنسیشن 2 ٹائم کا کھانا ہوگا۔ بیمار کا روزہ، اس کی ہم سمری دیکھتے ہیں۔ عورتوں کے مسائل پہلے کور کریں گے رائٹ سائڈ پر۔ مسئلہ اگر حیض کا ہو یعنی مینسس کا ہو تو عورت کو چاہیے کہ اتنے دنوں کا حساب رکھے اور رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرے۔ اگر مسئلہ نفاس کا ہو، ہم آپ کو بتا دیں کہ جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو جو بلیڈنگ ہوتی ہے مہینہ 1.5 مہینہ، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ ان دنوں کا عورت حساب رکھے، اگر وہ دن رمضان کے مہینے میں آ رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے، اور اتنے دن کے روزے وہ بعد میں رکھے۔ 3rd مسئلہ ہے استحاضہ کا، جو ابھی میں نے ڈسکس کیا۔ یہ ایک بیماری ہے جس میں ان نیسیسری بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اگر اس میں عورت کے پاس طاقت ہے، کیپیسٹی ہے، تو رمضان میں بھی وہ روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہے، عورت بہت کمزوری محسوس کر رہی ہے،
ایک ایسی بیماری کے مثل جس میں انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے، تو ایسی سچویشن میں وہ رمضان کے روزوں کا حساب رکھے جو اس سے مس ہو رہے ہیں اور بعد میں اتنے روزے رکھے۔ فورتھ مسئلہ ہے حاملہ کا۔ حاملہ خاتون کو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں روزے مکمل کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور پانچواں مسئلہ ہے خواتین کا، مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی خاتون، ایسی خواتین کو بھی روزے رمضان کے بعد رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب ان اور خواتین کے مسائل کے علاوہ دوسرے مسائل دیکھیں۔ اگر رمضان کے مہینے میں معمولی بیماری ہے، مثال کے طور پر ہلکا پھلکا بخار ہے، روزہ رکھنے کی کیپیسٹی ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے۔ یا ایسی بیماری ہے جو مہلک نہیں ہے لیکن بہت سخت بخار ہے، تو سخت بخار ہونے کی سچویشن میں چونکہ دوا وقت پر لینا ہوتا ہے اور آدمی بہت کمزور ہو جاتا ہے، تو اتنے دن کا حساب رکھیں اور رمضان کے بعد روزے رکھیں۔ نیکسٹ ہے مہلک بیماری یعنی جان لیوا بیماری۔ مثال کے طور پر سمجھیں کہ ٹی بی ہے، دوا وقت پر لینا پڑتا ہے ورنہ بندہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ چونکہ دوا وقت پر لینا پڑتا ہے اور بیماری بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، تو روزوں کو پوسٹ پون کر دیں۔ کینسر وغیرہ میں بھی آدمی انتہا کا کمزور ہو جاتا ہے، روزے رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایسے مسائل جب آئیں تو ٹی بی کے مریض کو چاہیے کہ ٹی بی ریکور ہونے کے بعد روزے رکھ لے، لیکن کینسر کے مریض چونکہ ریکور نہیں ہو سکتا وہ فدیہ دے دے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شوگر کا مریض ہو یا ایسا ہی کوئی مرض اس کو لاحق ہو جو رمضان کے مہینے میں فلکچویٹ ہوتا ہے، کم زیادہ ہوتا ہے، تو اگر اس کے فلکچویشنز ٹالریبل لمٹس میں ہوں تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر شوگر کے مریض کے شوگر لیولز فلکچویشن جو ہیں وہ ٹالرنس کے باہر ہو، برداشت کے باہر ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ فدیہ دے دیں، یا اگر وہ رمضان کے بعد صحت یاب ہوتا ہے تو پھر رمضان کے بعد وہ روزہ رکھے۔ آخری کیٹیگری ہے آدمی کی ضعیفی یعنی انسان کی ضعیفی۔ انسان اس قدر ضعیف ہو گیا ہے کہ روزہ رہنے کی طاقت ہی نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے روزوں کا حساب کرے اور ان کا فدیہ دے دے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہم نے یہاں دیکھے اس ویڈیو میں، بیماری اگر مہلک نہ ہو یعنی جان لیوا نہ ہو اور شدت اختیار نہ کی ہو تو رمضان میں روزہ رکھیں۔ بیماری مہلک نہ ہو یعنی جان لیوا نہ ہو لیکن شدید ہو تو اتنے دن کے روزے بعد میں رکھیں۔ بیماری اگر لا علاج ہو اور شدت اختیار کر چکی ہو تو روزوں کا فدیہ دیں، یعنی بیماری کا علاج بھی ممکن نہیں ہے اور شدید بیماری ہے، شدت اختیار کر چکی ہے، تو بندے کو چاہیے کہ روزوں کا فدیہ دے دیں۔ حیض، نفاس، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزوں کو ملتوی کرے اور بعد میں اتنے ہی دن کے روزے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔